یہ مطلب نہیں تھا حضرت معاویہ کا کہ حکومت کا اہل میں ہوں، مجھے خلافت دی جائے، میں علی کو نہیں مانتا یا میں علی کو معاذ اللہ برا سمجھتا ہوں، ایسا نہیں تھا۔ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے حکم سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی، یہ غلط ہے۔ حضرت علی کی فوج میں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت حسن اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت حسن بیت ہو گئے کس کے ہاتھ پر؟ حضرت معاویہ۔ ان کا موقف یہ تھا کہ بھئی حضرت معاویہ حکومت کے اہل ہو یا نہ ہو یہ غلط بحث ہے، اگر میں ان کے مقابلے میں متوازی حکومت قائم کروں گا تو پھر مطالبہ ہوگا حضرت عثمان کے قاتل سے قصاص، جو کہ ممکن نہیں ہے، اور پھر یہ لڑائی آگے چلے گی۔ بہتر ہے کہ دستبردار ہو جاؤ کہ حضرت آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے امیر۔ اب جب حضرت معاویہ کی خلافت قائم ہوئی ہے، حضرت معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکرام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضرت معاویہ جتنا حضرت حسن کا اکرام کیا کرتے تھے اتنا کسی کا اکرام نہیں کرتے تھے، بہت زیادہ آپ کو عزت دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت معاویہ کے بعد یزید کی خلافت قائم ہوئی ہے، حکومت قائم ہوئی ہے۔ حضرت معاویہ صحابی رسول تھے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے جب حضرت حسن بیعت ہو گئے تو باقی کس کو اعتراض کار ہوگا؟ امام حسن علیہ السلام کی ذات سے ریلیٹڈ جو ایک اہم ترین موضوع ہے اس کو ہم تیزی سے بیان کرتے ہیں، وہ ہے سلو۔ سلو امام حسن کا بڑا زور کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کیونکہ سلو ہو گئی، جس سے سلو ہو گئی تو مسئلے حل ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کفار قریش سے امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ فرمائی تو اس کا مطلب ہے وہ ان کو گرین سگنل ہر چیز کا نہیں۔ سلو ہوتی ہے ہمیشہ اختلاف اور جنگ کے بعد۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جس معاویہ سے سلو ہوئی اس نے اختلاف کیسے کیا رسول کے فرزند سے، اور اختلاف کس چیز پہ تھا؟ کیا کسی آیت کی تعویل پہ تھا؟ کیا کسی آیت کی قرات پہ تھا؟ یا کسی حدیث پہ تھا؟ اور کیا آیا صرف امام حسن علیہ السلام سے تھا یا ان کے والد سے بھی تھا؟ اگر امام حسن سے سلو کے بعد یہ اچھا بن جائے گا تو مولا علی سے جو ایک اتنی بڑی جنگ کی جس میں 1,10,000 لوگ مارے اس کا کیا ہوگا؟ اور اس روایت کا کیا ہوگا جس میں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَحْدَكَ يَا عَمَّارُ تَقْتُلُكَ فِئَةٌ بَاغِيَةٌ، کہ عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ باغی سے مراد کافر نہیں ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں کافر ہے؟ دیکھیں گیم ہوتا ہے فوراً ذہن میں ڈالنے والا کافر، بابا نہیں، کافر سے بری ایک چیز منافق بھی ہے۔ جی مولا علی نے بعض لوگوں کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، ادھر رسول اللہ نے بھی پڑھائی منافقین کی نماز جنازہ، جس میں دوسرے نمبر والے صاحب کو جلال آ گیا اور رسول اللہ کو جرہ کھینچا ایسے۔ ہاں اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ زیادہ کچھ ہر چیز میں غصہ آتا تھا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں کچھ لکھ دوں لا تضل بعدی، وہ کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ، جس پہ کتاب خدا نازل ہوئی ہر وقت اس سے ایک مقابلہ۔ تو رسول اللہ نے تو منافقین کی نماز پڑھائی، تو کیا ہوا؟ منافق کے معنی ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو بظاہر مسلمان ہیں، ان کا ذبیحہ حلال ہے کہ نہیں حلال ہے؟ حلال ہے۔ ان سے شادی حلال ہے؟ بالکل حلال ہے۔ وہ پاک کے حکم میں بالکل پاک ہے۔ ان کا غسل و کفن و دفن واجب ہے؟ بالکل واجب ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے زباناً اقرار کیا اسلام کا۔ لیکن جتنی مذمت کفار کی اس سے زیادہ منافقین کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معاویہ نے تو مولا علی سے بھی جنگ کی، کتنے اصحاب کو قتل کیا۔ اب اگر یہ صلح ہو گئی تو صلح ہوتی ہے ہمیشہ اختلاف کے بعد۔ تو ہم سوال کریں گے اختلاف کیا تھا؟ اختلاف کیا تھا؟ دوسری بات یہ کہ یہ صلح کن شرائط پر تھی۔ پہلی شرط کی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ اور کیا چیز؟ ابھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے اس آدمی سے کہ جس کے ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کو قتل نہیں کرو گے۔ یعنی اگر سمپل یہ بھی کہہ دیا جاتا تو یہ اس کی ملامت کے لیے کافی تھا کہ تم کسی مسلمان کو قتل نہیں کرو گے۔ اچھا یہ مان رہا ہے کہ علی کے چاہنے والوں کو کون تھے؟ جو اکثر اصحاب تھے، جناب حمر بن امق خزائی، جناب حجر بن ادے، جناب عمار کو قتل کر دیا، کتنے لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ ایک دہشت گردی چل رہی تھی۔ اور کیا چیز کہ جی علی ابن ابی طالب کو ممبروں سے گالیاں نہیں دی جائیں گی۔ تو جو آدمی خود یہ سائن کر رہا ہے اور اس بات پر ہو رہا ہے کہ جی میں گالیاں نہیں دوں گا، وہ اقرار کر رہا ہے گالیاں دیتا تھا، لیکن خباثت کا یہ عالم ہے کہ نہ تو مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں کا قتل بند ہوا اور نہ گالیوں کا سلسلہ رکا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ امام حسن کی جانب سے فتنے کو روکنے کے لیے صلح تھی۔ کب؟ کہ جب جنگ صفین کے بعد نہروان اور پھر مولا امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن نے سابات کی جانب فوجوں کو تیار کیا تھا۔ جنگ دوبارہ شروع ہو رہی تھی، اس دوران بہت سارے لوگ پہلے سے خرید لیے گئے تھے اور لوگ کچھ تھک چکے تھے۔ جب وہ بھاگنے لگے اور بکنے لگے تو امام حسن نے فرمایا کہ اب اگر جنگ ہوگی تو ہمارے خالص مومنین مار دیے جائیں گے۔ اب جب یہاں سے صلح کی بات ہوئی تو امام نے صلح کو قبول کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جانب سے صلح میں یہ کیوں کہا گیا کہ میں حاکم بنوں گا؟ اگر وہ نیک ہوتا تو کہتا کہ فرزند رسول آپ حاکم بنیے۔ نہ اس کے بعد کتاب خدا پہ عمل ہوا، نہ سنت رسول پر عمل ہوا، نہ اس کے بعد جو ہے وہ مولا امیر المومنین پہ گالیوں کا سلسلہ رکا اور نہ ہی شیعوں کا قتل عام رکا۔ اور ایک شرط تھی کہ کسی کو اپنا جانشین نہیں بناؤ گے تو اپنے فاسق و فاجر و زانی و شرافی بیٹے کو بنایا۔ ایک اور شرط تھی کہ خمس دو گے، وہ بھی اس نے پورا نہیں بلکہ ایک مقدار میں بھیجتا تھا، کہ جس کو بعض دفعہ گمراہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ معاویہ وظیفے بھیجتا تھا۔ نہیں، معاویہ وہ خمس بھیجتا تھا کہ جو اس پر دینا لازم تھا، لیکن وہ بھی پورا نہیں بھیجتا تھا۔ تو یہ تھی صلح، اور صلح ختم ہو جاتی ہے کب؟
کہ جب شرائط پہ عمل نہ ہو اور معاویہ نے شرائط پر عمل نہیں کیا، ایک بھی شرط ختم ہوئی تو صلح ختم ہو گئی۔ بس یہ کہنا کہ دو مسلمانوں کے درمیان، ہاں مسلمان سارے منافق مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان ہونے سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا، یہ ایک لفاظیاں ہوتی ہیں۔